آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے، اور آج اللہ پاک کا یہ خاص نام جو بھی پڑھے گا، صرف 33 بار پڑھے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اس کے رزق میں، اس کے معاملات میں آسانیاں ہوں گی، اس کی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، اور ہر بات اس کی اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ بس آپ نے آج ہر حاجت کے لیے یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کی پڑھنے کی ایک خاص تعداد ہے، ایک خاص ترتیب ہے، یا کریم یا اللہ اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص۔ اور اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا، ایک بار پڑھ لیا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی کامیابیاں اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی دکھ بھری زندگی سے نجات چاہنا، تو آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے بڑے دن آپ نے یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو یہ اللہ پاک کے خاص اسم اعظم میں سے سب سے خاص اسم اعظم ہے، جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعامات بخشتی ہے، جو خطا کار کو اس کے گناہوں کے باوجود بھی عزت دے دیتی ہے اور اس کو رسوا نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ترجمہ، اے انسان، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کرا اور کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تجھے ذلت میں نہیں ڈالتا، پھر تو کیوں اس کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے۔ یا کریم کا ذکر دل کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ کہے کہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اللہ ہی ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر کسی کو عطا کرنے والا ہے، ہر کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ جب اللہ والوں حقیقت رب العالمین ہے اور ہر کسی کو نوازنے والا بھی رب ذوالجلال ہی ہے، تو کیوں نہ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ہم لوگوں کو یا کریم یا اللہ پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے، اللہ پاک کو پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے دل کو سکون اور نور بخشتا ہے، ہماری کامیابیوں کا سبب بنتا ہے، اللہ پاک کی بے پایا سخاوت کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے ساتھ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور کریم ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ انہیں خالی واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کریم ہونے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ وہ رب بندے کے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ موقع دیتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور خطاؤں کو ڈھانپ دیتا ہے، بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے تو ہر گناہ پر فوراً پکڑ کر سکتا ہے، مگر اس کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور انسان کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ یا کریموں کا ذکر انسان کو شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بندہ یہ یاد کرتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، اس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی جنہیں میں شمار بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے دل میں عاجزی اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے بڑے دن جو شخص بھی یا کریموں کو پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کرے گا، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے معاملات میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں عطا فرما دے گا۔ یعنی اس کی ہر پریشانی دور ہوگی، رزق تو بڑھے گا ہی، معاملات میں آسانی بھی ہوگی۔ اور اس عمل کو آپ لوگ چاہیں تو ایک مٹھی چینی یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو 7 گندم کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جس نے بھی یا کریم یا اللہ کا یہ وظیفہ پڑھا، میرا اللہ پاک نے اس کے لیے کامیابیاں لکھ دیں، اس کے لیے آسانیاں لکھ دیں۔ اللہ والوں، یا کریم سے اللہ پاک کو پکارنا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ پاک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہماری ہر خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں پہ معاف کر کے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نوازنے والا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو بالخصوص شیئر کیجئے گا، کیونکہ دوسروں کے لیے آسانی کرنا دراصل ہمارے لیے سب سے پہلی آسانی ہوتی ہے اور کامیابی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جمعۃ المبارک کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس دن
اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم دے کر بھیجتے ہیں، اور جو بندہ بھی پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں داخل ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے، اور جو پہلے داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد ایسے ہی بکرا، اور پھر ایسے ہی مینڈا، اور پھر ایسے ہی مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش آپ لوگ کیا کریں کہ مسجدوں میں جلد از جلد روانہ ہوں، اور جلدی سے آپ لوگ پہلی صف کی طرف متوجہ ہوں، اور وہیں جا کے اپنی نماز جمعۃ المبارک ادا کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلے صف کی فضیلت کیا ہے تو تم لوگ قرآن دازی کرو، یعنی کہ قرہ ڈالو، اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صف والے نمازیوں کی بتائی۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے ہم لوگ سب سے اینڈ میں ہی داخل ہوں گے، خطبہ ہونے کے بعد، الا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور کل 12 ربیع الاول ہے، اور آج جو ہے وہ 11 ربیع الاول ہے، یعنی 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول میں داخل ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیں، اور فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر، اور خواتین کو بھی یہی چاہیے کہ گھروں میں اہتمام کریں اور خوب درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو ویسے ہی وہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن اگر آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے تو نبی پاک خود سماعت کریں گے۔ اور عام دنوں کے اندر جب آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر نام جب پیش کرتے ہیں تو نبی پاک اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے، رحمتوں سے مستفیض ہوں، اور آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت والے جمعے کے دل مبارک کے بڑے دن، آپ نے ان خاص اعمال کو بالخصوص پڑھنا ہے، اور بتائے گئے طریقہ کار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو یوں تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ کرنا مقصود ہے۔ میں نے بار بار آپ کو یہی بتایا، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ آپ لوگ صدقہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو اللہ والو، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی ان خاص اعمال کو پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا کریں گے، اتنا قرب عطا کریں گے کہ وہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے دوست بننا تو آج ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی زیادہ عبادت کریں اور رب کی پیروی کریں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے کس طریقے سے اعمال پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، یا تو چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ ان اعمال، ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ آ جائے، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں
वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों? आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए,
अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है। जो भी अल्लाह समद पढ़ता है, आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस अमल को 7 गंदुम के दानों पर या फिर 1 मुट्ठी चीनी पर या चावल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? अल्लाह पाक आपको सदका करने का भी सवाब देगा। और सदका, हदीस में आता है कि सदका ऐसा है कि जिस तरीके से जो पानी आग को बुझाती है, सदका गुनाहों को इस तरीके से मिटाता है। तो लिहाजा आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, 21 मरतबा। 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़े। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली, लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है, तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग, मेरे भाई मेरी बहनें, मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है, उनके नसीब के, बद नसीब के ताले भी खोल कर रख देगी।
اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے۔ یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔